السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ لیڈی گولڈنس میں ایگ بینڈنگ کا مسئلہ کیوں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اگر ہوتا ہے تو اس کو ٹیکل کیسے کرتے ہیں، اس مسئلے کو حل کیسے کرتے ہیں۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مسئلہ ہر بریڈر کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی دن آپ کے ساتھ بھی ہوگا، تو لہٰذا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان وجوہات کی جو باعث بنتی ہیں ایگ بینڈنگ کا۔ تو میرے لحاظ سے میری نظر میں 4 ایسی اہم وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ایگ بینڈنگ کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہوتی ہے اس کی ایج بہت کم ہوتی ہے۔ کم ایج میں جب آپ بریڈ کراؤ گے کسی برڈ کو تو اس میں ایگ بینڈنگ کا مسئلہ ہوگا، اور خاص طور پہ گولڈینس میں تو یہ مسئلہ ویسے بھی بہت عام ہے، بہت کامن مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ کم از کم 8 مہینے سے زیادہ ایج ہو، نہیں تو جو پرسنلی میرا اوپینین ہے، میں سوچتا ہوں کہ 10 مہینہ کم از کم ایج ہونی چاہیے۔ بڑے بریڈرز جو یورپین بریڈرز ہیں، امریکن بریڈرز ہیں، آسٹریلین بریڈرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 12 مہینے ایج ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ بریڈ کراؤ۔ سب سے پہلے ایج کا دھیان رکھنا ہے، کم از کم 8 مہینے، نہیں تو 10 مہینے انف ہے، نہیں تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہو تو 12 مہینے۔ اس کے بعد وہ فلی پریپیئرڈ ہوتی ہے ایگ لے کرنے کے لیے، اس کی باڈی فزیکلی فلی پریپیئرڈ ہوتی ہے، اس کی اووری فلی میچور ہوتی ہے، اور وہ خود بھی فلی میچور ہوتی ہے، بریڈنگ کے قابل ہو جاتی ہے۔ ایگ بینڈنگ کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جس پنجرے میں اس پیر کو رکھا ہوا ہوتا ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے سائز میں، تو میں ریکمینڈ کروں گا کم از کم اگر آپ 3 فٹ کا پنجرہ دیتے ہو تو وہ اچھی فلائی کر سکیں گے، اور فلائی کریں گے تو ان کو چربی نہیں چڑھے گی، اور چربی چڑھنا بھی ایک وجہ ہوتی ہے ایگ بینڈنگ کی۔ تو لہٰذا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ کم از کم 3 فٹ ہونا چاہیے پنجرہ، اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کم ہونے سے پرسنٹیج بڑھ جاتی ہے ایگ بینڈنگ کی۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے برڈ کو جو ڈائٹ دے رہے ہو، جو سیڈ دے رہے ہو، وہ بہت خشک ہوتا ہے۔ خشک اس لحاظ سے کہ اس میں کوئی بھی ایسی آئلی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ آئل گین کر سکیں اپنے باڈی میں، تو جب ان کو خشک چیز ملے گی، خشک غذا ملے گی، تو وہ ایگ بینڈنگ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ ایک تو آئلی چیز استعمال کرو، اور دوسرا یہ کہ آپ اگر سرکہ نہیں دیتے اپنے برڈز کو تو سرکہ ضرور دیا کرو، کیونکہ وہ بھی چربی کو ختم کرتا ہے اور ایگ بینڈنگ کے مسئلے کو ایریڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو اوائڈ کرتا ہے۔ کم از کم ایک ہفتے میں ایک بار ضرور یوز کرانا ہے۔ 1 لیٹر میں ½ کیپ آپ اسی کی ڈالو گے۔ ایگ بینڈنگ کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ آپ کے برڈ میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ انڈا لے نہیں کر پاتی آپ کی فیمیل۔ انڈے کا جو چھلکا ہے وہ کیلشیم کا بنا ہوتا ہے، اور جب کیلشیم کی کمی ہوگی تو انڈے کا چھلکا نہیں بن پائے گا، تو وہ انڈا جسم سے باہر آنے میں تکلیف کرے گا، پریشانی کرے گا، اور ایگ بینڈنگ کا شکار ہو جائے گی برڈ۔ لہٰذا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے کیلشیم والی چیزیں یوز کروانی ہے، جس میں آپ کو میں 3 چیزیں ریکمینڈ کروں گا۔ سب سے پہلے کٹل فش بون، جس کو سمندری جھاگ کہتے ہیں، وہ بہت اچھی چیز ہے، کیلشیم کے لیے نیچرل ہے۔ اگر آپ آرٹیفیشل کی طرف جانا چاہتے ہو تو کیلشیم پی سیرپ ہے، بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کیلشیم بلاکس بھی ملتے ہیں، آپ وہ بھی یوز کرا سکتے ہو۔ تو یہ تھی 4 مین وجوہات۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایگ بینڈنگ کی نشانیاں کون سی ہوتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ واقعی اس برڈ کو ایگ بینڈنگ ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، کیونکہ اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو سب سے جو مین اور اہم نشانی ہے ایگ بینڈنگ کی، وہ یہ ہے کہ آپ کا جو برڈ ہے، آپ کی جو فیمیل ہے، وہ زمین پہ گر جائے گی اور اپنے پر سائڈوں پہ یوں کھول کے، اور جیسے بندہ پھدک رہا ہوتا ہے نا، جیسے تکلیف میں ہوتا ہے بندہ، تو ویسے ادھر ادھر ہوتی رہے گی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرتے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو۔ سب سے پہلے آپ نے تیل اٹھانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی تیل ہو سکتا ہے، سرسوں کا، بادام کا، یا اولیو کا ہو سکتا ہے، زیتون کا تیل۔ وہ آپ نے اس کے جو انڈا نکلنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ نے پورا مل دینا ہے، اور آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بیچ میں آپ نے 3 کام اور کرنے ہیں۔ اس کے دانے میں بھی آپ نے تھوڑا سا 3 سے 4 قطرے تیل کے ڈال دینے۔ دوسری یہ بات کہ اس کا جو پانی ہے اس میں آپ نے سرکے کے 4 سے 5 قطرے ڈال دینے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو سیڈ دینا ہے وہ آئلی سیڈ دینا ہے، یعنی کہ تیل والا سیڈ۔ تو جو بھی اگر وہ 3-4 دانے کھاتی ہے تو وہ اس کے آئل اندر جاتا ہے، تو یہ بھی اس کو مدد کرے گا اس کا انڈا باہر نکالنے میں۔ چوتھی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو گرمی میں رکھنا ہے، آپ نے اس کو ٹھنڈ نہیں لگنے دینی، اور آپ نے آدھا گھنٹہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ آدھے گھنٹے میں اگر اس کا انڈا جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر نہیں نکلتا تو پھر آپ نے ہاتھوں سے اس انڈے کو نکالنا ہے۔ آپ کے انگوٹھے اور آپ کے انڈیکس فنگر کو استعمال کر کے اس کو پش کر کے بالکل آرام سے آپ نے باہر نکالنا ہے انڈے کو، اور جیسے انڈا باہر نکل آتا ہے تو آپ نے اس کو کوئی اینٹی بایوٹک دے دینی ہے، یا آپ نے اس کو پیناڈول دے دینی ہے، تاکہ اس کا جو بھی زخم ہے وغیرہ ہے وہ ہیل ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کا برڈ صحیح ہو جائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کریں لائک، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو کریں سبسکرائب،
شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بریڈر حضرات کے ساتھ، تاکہ ان کے ساتھ اگر یہ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس مسئلے کو حل کر سکیں اور اپنے برڈ کو بچا سکیں۔ ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔